السلام علیکم۔ پرائم منسٹر نواز شریف آج تقریباً 3.5 ماہ کے بعد قومی اسمبلی میں تشریف لے ہی گئے۔ پچھلی دفعہ بھی تقریباً 6-7 ماہ کے وقفے سے آئے تھے اور سینٹ میں ابھی تک انہوں نے جانا ہے، اور سینٹ والوں نے ایک نئی وہ اپنے رولز میں تبدیلی بھی کی کہ 1 ہفتے میں 1 دفعہ آنا پڑے گا، لیکن نہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کو وہاں جانا پسند ہے اور نہ پرائم منسٹر کو اپر ہاؤس میں جانا پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو پاکستان میں بہت خطرہ ہے، لیکن جمہوریت پاکستان میں ہے کیا؟ فرد واحد کے فیصلے وہ ڈکٹیٹر کرتا ہے۔ جمہوریت میں پارلیمنٹ کا رول کلیدی رہنا چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ اور یہ ادارہ اپنا وقار اور اپنی طاقت کھو دے گا تو پھر جمہوریت یقیناً خطرے میں ہوگی، ادروائز کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ قومی اسمبلی میں جو تقاریر ہوئیں جس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے حالات ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آنے والی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بیان جاری کیا، وہ کہتے ہیں کہ اکثریت ہونے سے حکومت تو بن جاتی ہے لیکن چلتی نہیں ہے، چلانے کے لیے فوج کو ساتھ رہنا چاہیے، اور 1 سال میں ہی ایسے حالات انہوں نے کہا پیدا ہو گئے کہ سول اور ملٹری تناؤ کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور پاکستان میں امن کیسے آئے گا؟ پیس ٹاکس ہوں، میڈیا کے ساتھ تناؤ ہو، حکومت کا یا ایس آئی کی ایک کنٹروورسی سامنے آ گئی، اس ساروں کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ کہاں نالائکیاں ہوئیں، کہاں صحیح فیصلے نہیں ہوئے یا بروقت ڈیسیژن نہیں لیے گئے؟ کراچی میں کل ہمیں ایک مثبت چیز یہ نظر آئی تھی کہ ایک میز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک فیصلہ کر کے اس کے اوپر اگر یکسوئی سے سارے لگ گئے تو پھر تو امن دور نہیں ہے، لیکن صرف میز پہ اگر بیٹھے رہے تھے اور یکسوئی کے ساتھ اس منزل کو پانے کی کوشش نہ کی تو پھر فیصلے کے اوپر عمل درآمد مشکل نظر آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخص پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی۔ اچکزئی صاحب ویری وارم ویلکم۔ ہم آپ سے سوال و جواب شروع کرنے سے پہلے کچھ آج کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں اکانومی کا ڈیٹا تھا، اگر اجازت ہو تو 2-4 نمبرز ہیں وہ بتا دیں، پھر ہم اپنے سوالوں پہ آ جائیں گے۔ آج 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک تو پولیو کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ فاٹا ایریا سے جو بھی آئے گا سیٹلڈ ایریاز کی طرف یا جو سیمی ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں سے بھی نکل کر آئے گا، وہاں پہ پولیو ویکسین پلانا لازمی ہوگی۔ پاکستان اس وقت دنیا میں ایک انتہائی شرمندگی والی پوزیشن میں کھڑا ہے جہاں پر WHO نے پابندی عائد کر دی کہ پاکستان سے باہر جو بھی جائے گا اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ اس نے پولیو ویکسین پی ہوئی ہے۔ اس کا اطلاق حکومت وقت میں موجود لوگوں کے اوپر بھی ہوگا، ان کو بھی ایگزمپشن دستیاب نہیں ہے یہ۔ اگر یہ کام وہ نہیں کریں گے تو ٹریول بین، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ٹریول ایڈوائزری آ جائے گی کہ یہاں سے باشندوں کو باہر مت جانے دیا جائے۔ تو اس 4 دیواری کے اندر ہم پاکستانی بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے جو پولیو کا سٹین ہے وہ سیریا میں بھی جو یہاں سے گیا اور جو افغانستان اور دیگر علاقوں میں پایا گیا اس کا بھی اوریجن ہمارا نارتھ وزیرستان تھا۔ آج کیبنٹ میٹنگ میں اس کے علاوہ کچھ نمبرز بتائے گئے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس نے 15.6% زائد ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ 4% رہا ہے جو پچھلے سال 5.5% تھا۔ ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہے، ایکسپورٹس میں بھی 6% اضافہ ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں کمی آئی ہے۔ فارن ایکسچینج ریزروز، حکومت کے اوپر ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ ہر مہینے $1 ارب آن ایوریج بورو کر رہے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کے ریزروز بڑھے ہیں۔ بلکہ حفیظ پاشا صاحب نے ایک رپورٹ سبمٹ کی، انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے 10 ماہ کے اندر جو اگلے 10 سال کا ایگریمنٹ کیے ہیں لون لینے کے چائنا کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ، ٹوٹل اس کا اگر کوانٹم میئر کریں تو $52 بلین ہے جو ہمارا ایگزسٹنگ سٹاک ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے فورن ڈیٹ کا۔ تو یہ کچھ نمبرز ہیں جو ابھی تک کی 10 ماہ کے نمبرز اگر کمپیریزن پچھلے 10 ماہ سے کریں تو پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ اچھا جی صاحب، اکانومی تبھی ٹھیک ہوگی اگر سیاست ٹھیک چلے گی۔ یہ 10 ماہ کے نمبرز ہم ادھر ادھر کریں تھوڑا بہت تو کچھ منفی ہو جائے گا، کچھ مثبت ہو جائے گا، لیکن سیاست کے اوپر جتنی امیدیں تھیں وہ کل آپ کی تقریر سنی تو لگا یہ کہ ہم 10 ماہ پہلے والی سچویشن پہ آج بھی کھڑے ہیں، کچھ آگے بدلا نہیں ہے۔ ندیم بھائی بہت شکریہ، آپ کو سما پہ پہلی دفعہ مل رہے ہیں، بہت شکریہ۔ سما میں آنے کا بھی آپ کو مبارک ہو، اپنی مرضی سے آئے، آپ نے ہمیں بلایا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ پاکستان کا ڈائلما یہی رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی خرابی نہیں۔ پاکستان ملک کے لحاظ سے بہترین ملک ہے، ریسورسز کے لحاظ سے دنیا جہاں کی بہترین ریسورسز ہیں، موسموں کے لحاظ سے بہترین موسم ہے۔ ہماری آبادی تقریباً کوئی 18 کروڑ بتاتا ہے، 20 کروڑ لے لیتے ہیں، 20 کروڑ انسان، انتہائی زرخیز وطن کے مالک۔ ہمارا پرابلم یہی رہا ہے جب سے پاکستان ملک بنا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ تفصیل میں نہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی میں پوری ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان اگرچہ بڑی خطرناک دورائے پہ ہم کھڑے ہیں،
میں نے کل ذرا سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور بالکل میرے دل کی آواز تھی. بالکل ہم جلنے اور چھلنے کے دورائے پہ کھڑے ہیں. ہم نے غلطی کی, خدا نخواستہ ہم اپنے ملک کو جلا دیں گے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ اگر اس لیے ہم نے کہا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ہمارے ہمسائے میں, جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, ایسے سمجھیں ندیم بھائی کہ تقریباً تمام دنیا یہاں کے بیٹھ گئی افغانستان میں. نہیں, افغانستان سے پہلے میں آپ کو ڈیموکریسی کی طرف لے کے آؤں گا, کیونکہ کل جو آپ نے باتیں کی, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ڈائلیما یہ رہا ہے کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. ابھی مزید ایک دوسرے کو کیا اس کی ذمہ دار کیا اس کے ذمہ دار وردی میں موجود لوگ ہیں یا اس کے ذمہ دار اس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, یا دونوں ذمہ دار ہیں؟ بات یہ ہے ندیم بھائی, ہم بہت سارا وقت ضائع ہو چکا ہے. نہیں, سچی باتیں ہونی چاہیے, سیدھی بات, سیدھی باتیں یہ ہیں کہ ہر حال میں, یعنی کوئی پاگل ہوگا جو اپنی افواج کے مخالف ہوگا, کوئی بھی ملک. آپ نے کہا ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کی کوشش, میں عرض کر رہا ہوں, یہ کون کوشش کر رہے ہیں؟ افواہیں گشت کر رہی ہیں, وہ اس لیے کہ قرائن بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, جمہوریت دنیا نے طے کر لیا ہے کہ جمہوریت پرفیکشن کے نزدیک ایک نظام ہے. ساری دنیا اس پہ متفق ہے. ہمیں اس پہ متفق ہونا چاہیے تھا بہت پہلے, نہیں ہوئے. لیٹ اس فارگیٹ اباؤٹ پاسٹ. ہماری افواج ہیں, ہماری ایجنسیاں ہیں, دنیا کی بھی افواج ہیں, دنیا کی بھی ایجنسیاں ہیں. جسٹ لیٹ می سے, ان کو یہ مہربانی کرنی ہوگی, انہوں نے بھی رویے تبدیل کرنے ہوں گے, سیاستدانوں نے بھی رویے تبدیل کرنے ہوں گے, آپ میڈیا نے بھی رویے تبدیل کرنے ہوں گے. ایک فریم ورک ہوگا اخلاقیات کا بھی, سیلف کنٹرول کا بھی. جمہوریت ڈیفائن کرتا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے. جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, وہ فیصلے بنائے گی, وہ فیصلے کرے گی, داخلی اور سیاست کے فیصلے ہوں گے. باقی جوڈیشری اپنے اس میں فریم ورک میں بالکل آزاد, مدر پدر آزاد نہیں. میڈیا اپنے فریم ورک میں آزاد, افواج اپنے اس میں آزاد, لیکن پارلیمنٹ فیصلے کرے گی اور امپلیمنٹ کرے گی تمام ادارے. سول ملٹری تناؤ کیوں ہوا؟ جسٹ اے منٹ, ایک منٹ. اب بات ہو رہی ہے جنگ گروپ آف نیوز پیپرز. پاکستان جب سے بنا ہے اس گروپ نے بڑی خدمت کی ہے پریس میں. ہم پریس کی آزادی پہ کوئی قدغن کسی کو لگانے نہیں دیں گے. نقصان ہوگا پاکستان کا. یس, غلطیاں ہوں گی, لغزشیں ہوں گی, کسی نے کی ہوگی, اس کی یہ سزا کہ تمام اس پہ پابندی لگا جائے, غلط, unacceptable to any democrat in the world, any democrat in Pakistan. بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری افواج کو اپنی رویے میں مثبت چینج لانی پڑے گی. سیاستدانوں کو بھی تجربات نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم بالکل جہان میں اکیلے ہو گئے. لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سول ملٹری تناؤ کیوں ہوا 10 ماہ میں؟ سول ملٹری تناؤ میرے خیال میں نہیں ہے. اس میں بھی میں الزام تو نہیں لگاتا ہوں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, وزن کے لحاظ سے تو کافی بڑا ہوں. یہ میڈیا بھی وہ بالکل, معافی چاہتا ہوں الفاظ میرے پاس نہیں, وہ بالکل بھوکے اس کی طرح جو کچھ اس کے منہ میں آتا ہے وہ. لیکن جب محمود اچکزئی تقریر کر رہے ہوں کہ سول جو ملٹری تناؤ ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آنے والی ہے, اگر یہ پارلیمنٹ گئی تو یہ آخری پارلیمنٹ ہوگی, تو میڈیا تو یہی لکھے گا. یہ تناؤ کیوں آیا؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں آؤں گا اس کی طرف. یہ تناؤ کیوں آیا؟ تناؤ یوں آیا کہ مشرف صاحب کو چارج کیا گیا سپریم کورٹ نے. پہلا بولنے والا میں تھا. میں نے اس دن کو پاکستان کی تاریخ کے ان 4 اہم دنوں میں گنا. میں نے کہا پہلا دن وہ جو پاکستان بنا, دوسرا دن جب اس ملک کو آئین ملا, تیسرا وہ دن جب 58ویں ترمیم ہوئی, چوتھا یہ دن کہ پہلی دفعہ ایک آدمی کو چارج کیا گیا. لیکن میں اپنے ایک خاص فریم میں بولا, چپتے الفاظ, ڈیروگیٹری فکریں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. گالی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں, ضرورت نہیں تھی. میرے خیال میں ہمارے جو ٹریجری بینچز کے 2 وزیر صاحبان بولے, وہ ذرا, آئی ایم سوری, وہ ذرا, وہ تو وزیر ہیں, اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے. اچکزئی صاحب خفا نہ ہو جائیں آپ سے. خفا ہوں, میرا مطلب ان کے ٹون نہیں تھا. پھر میرے جنرل راحیل صاحب نے شاید منگلا میں SSG جو پاکستان کی وہ فائٹنگ فورس ہے, بہترین وہ ہوتی ہے, ان سے خطاب کیا. آخر وہ SSG سے مخاطب تھے, انہوں نے وہاں تو کوئی قوالی موالی کا ذکر نہیں کرنا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اداروں کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے. اس کو میڈیا نے اچھال کے پتہ نہیں کیوں اس میں کر دیا. اگر راحیل صاحب ایک فکرہ اور کر دیتے تو یہ بالکل 100% ہو جاتا
کہ SSG سے مخاطب ہوں تو فائٹنگ فورس ان کو تو اپنی اچھا صاحب دو مواقع تھے کیونکہ ہم روزانہ پروگرام کرتے ہیں تو آج لوگ سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی سارے لوگوں کے ابہام دور ہو جائے. ہماری میرا خیال میں وہ آخری آدمی ہوں گا جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی سچویشن پیدا ہو کہ پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اتر جائے. ایک پہلا موقع وہ تھا جس میں 2 تقاریر ہوئیں اور جنرل رحیل کے پاس بیسٹ فورم یہ تھا کہ وہ اپنی فوج سے ایڈریس کریں کیونکہ وہ پریس کانفرنس تو آرمی چیف کرتا نہیں ہے. انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے سب کچھ کریں گے. اس سے پہلے سننے میں یہ بھی آیا, کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا, پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, کہ ایک ISPR سے بیان جاری کرنے پہ بھی غور ہو رہا تھا. اس کے بعد جس دن حامد میر پہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, 6 گولیاں ماری گئیں, اس دن سب کا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قاتل پکڑو, لیکن ایک تھوڑی سی نامناسب طریقے سے کوریج ہوگی تو ریئیکشن والی سچویشن ہے. میں نے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی بجائے سارے لوگ بیٹھے رہے انتظار میں, اور آرمی چیف ISI ڈائریکٹریٹ اس پہ میرا پھر لگا کہ تناؤ ہو گیا. اس پہ میرا اعتراض یہی تھا, آپ نے کہہ دیا کہ جی فلانے نے کہا کہ اگر مجھ پہ معاملہ ہوا تو فلانا ادارہ ذمہ وار ہے. دس واز انف. الزام کی حد تک تھا, مطلب اس کو حامد میر کو تو شک کرنے کا حق حاصل ہے. اس کو پھر ہاں وہ کہہ دیتا کہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے کیا, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس کو پھر 6 گھنٹے جس انداز میں اچھالا گیا وہ غلط تھا. ابھی اس 6 گھنٹے کی سزا ساری جنگ گروپ کو دینا یا جیو کو دینا, ہماری پریس کی آزادی بڑی مشکلوں سے ہمیں ملی ہے. لیکن ایک ریکویسٹ میں کروں گا, یہ مدر پیدر آزادی نہیں ہوگی, لیکن کسی ادارے پہ تالا مارنا بھی حل نہیں ہے. نو نیور, کسی صورت نہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی. فریڈم آف پریس مینز اس کو ہم نے انٹرنیشنل یونیورسل معاملے میں لینا ہوگا. جب خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہوتی ہے, جنگی حالات ہوتے ہیں تو ہر جگہ لگتے ہیں, وہ کرز لگتی ہیں. لیکن اس میں آپ کی پارلیمنٹ کا رول بڑا مسنگ نظر آتا ہے. آپ کی پارلیمان کا اور حکومت کا ایگزیکٹو کا رول مسنگ نظر آتا ہے. جب یہ کوریج شروع ہوئی تھی, حامد میر پہ اٹیک شروع ہوا تھا, تو میرے خیال میں 10 منٹ سے زیادہ نہ لگتے اگر آپ تھوڑا سا حکومت میں موجود لوگ انٹریکٹ کر لیتے, میر شکیل صاحب سے بات کر لیتے, ادھر سے ISI ڈائریکٹریٹ والوں سے بات کر لیتے, 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں تھے لگنے, معاملہ سلجھ جاتے. یہ تھوڑا سا اوور ڈو ہو گیا یار, تھوڑا سا ہاتھ اولا کر لو. اس نے ذرا ماحول کو, تو اگر آپ انجوائے کر رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے مزہ چل رہا ہے بڑا, ہم یہ کہتے ہیں میرے خیال میں ہوتا ہے, لغزشیں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. ابھی اس کو یہاں تک لے جانا کہ اس سے خدا نہ خواستہ ایک ٹینشن ہو بٹوین پریس اینڈ انسٹیٹیوشن فلانا یا بٹوین پارلیمنٹ اینڈ دی ادرس, نو. ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں. میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے چلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن, ڈیموکریٹک فیڈریشن ہو. لیکن جگوی صاحب, آپ پہلے سوال کا ابھی تک جواب نہیں ملا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. آپ پارلیمان میں ایڈریس کر رہے ہیں, آپ کو مجھے اس کا جواب دینا. دیکھیں میں ذاتی طور پہ, دیکھیں عمران خان کے 30 ممبر ہیں پارلیمنٹ میں. ایک بھائی کی حیثیت سے میری تجویز یہ ہوگی, 30 ممبر ایک بہت بڑی طاقت ہے پارلیمنٹ میں. یعنی کون ایسا پارلیمنٹرین ہوگا جس میں کسی پارٹی کا آدمی کھڑے ہو کے یہ کہے گا کہ پاکستان میں آئندہ الیکشن بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے, فلانی سیاہی ہونی چاہیے, فلانا طریقہ ہونا چاہیے, فنگر پرنٹس یوں ہونے چاہیے. کون اپوز کرے گا؟ وہ ول اپوز. پھر یہاں یہ جلسہ گزر گیا. یہاں ہمارے یہ جو علاقہ ہے یہ ہماری ساری حکومت کا ویب ہے. پارلیمنٹ یہاں ہے, سپریم کورٹ یہاں ہے, الیکشن کمیشن یہاں ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس یہاں ہے, پریمیئر ہاؤس یہاں ہے, ہمارا سارا سیکریٹریٹ یہاں ہے. یہاں جب ہم ہزاروں لاکھوں لوگ لائیں گے تو یہ خود یہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. دس شوڈ ناٹ بی پرمیٹڈ فار اینی پرسن. یس, تب اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوں کہ آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا, ملک میں حالات خطرناک ہیں, یس فائنل. تو آپ کو May 11 کے پروٹیسٹ سے یہ لگا کہ یہاں پہ کچھ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آنے والی؟ نہیں, میں مطلب دیکھو میں اس کی عزت کرتا ہوں اپنے طاہر القادری صاحب کی, ان کا حق ہے. طاہر القادری صاحب ایک بہت بڑی ادارے چلا رہے ہیں, منتظم آدمی ہیں. آئیں بسم اللہ کریں, کانٹیسٹ کریں, الیکشن جیتے. لیکن ان حالات میں اس کے لیے انہیں کینیڈین نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی. جی, اس کے لیے انہیں کینیڈین نیشنلٹی کیوں نہ چھوڑیں؟ پارلیمنٹ کے ڈیول نیشنل تو ممبر نہیں ہو سکتا. پاکستان ڈول نیشنل ہے, پارلیمنٹ کا رکن تو نہیں ہے نا. آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے؟ جی, آپ کے پاس ہے. میری یہی ایک نیشنلٹی ہے, یہ جو اسی لیے آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں. میرا مطلب ہے پھر وہ باقی تو لا سکتے ہیں الیکشن میں. اچھا, بریک قریب آ گیا, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, لیکن آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس کی حکومت آتی کیوں لگ رہی ہے. آپ نے عمران اور طاہر القادری کی ریلی جواب میں جواب دے دیا.
تو یہ لنکیج کیسے آپ نے اسٹیبلش کیا یہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے. میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو چکدئی صاحب سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے جہاں چکدئی صاحب بریک لی تھی, سوال یہ تھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو آپ نے مئی 11 کے عمران خان اور طاہر القادری کے پروٹیسٹ مجھے جواب میں بتا دیے. تو پروٹیسٹ تو جماعت کو کرنا چاہیے, پروٹیسٹ دیکھیں, سیاسی جماعت ہے. طاہر القادری ایک ایسا آدمی جس کی 30 ممبر ہوں, بہت بڑی طاقت ہے 30 ممبر. وہ عمران خان کے ہیں, طاہر القادری صاحب کے نہیں. میں دوست کی حیثیت سے ان کو ملنے والا, بلکہ ان ساتھیوں کو میں نے کہا ہے کہ 30 آدمی تو پارلیمنٹ کو پازیٹیولی بہترین انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں, اور کوئی ایک بھی شریف آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے کو ڈیموکریٹ کہتا ہے کہ آپ کہیں کہ آئندہ کے الیکشن صاف شفاف ہونی چاہیے. اب تو میرے خیال میں وہ پریویل کر رہا ہے, مل رہے ہیں ساتھیوں سے دوسری پارٹیوں سے. اچھا صاحب, لیکن جب عمران خان نے مئی 11 کی تقریر کی اور جو اس نے مطالبات سامنے رکھے کہ آپ میگنیٹائز ڈنگ کریں, انڈیپینڈنٹ فری الیکشن کمیشن ہو, ووٹنگ والے دن ریگنگ نہ ہو, ایسی ریفارمز لیں الیکشن کمیشن کے اندر, تو اگر آپ پرائم منسٹر کی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تو محمود خان اچکزئی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ عمران خان کو بلاتے, کیا وہ بیٹھتے ہیں اس پہ ریفارمز کر لیتے, اگر ہاؤس کے اندر نیا بل لے آتے, عمران خان یا کوئی بھی آدمی کر لیتے آپ کوئی بھی آدمی. کل یعنی میرے MQ والوں سے پہلے دوستی تھی, اب ذرا وہ ہے, دوبارہ دوستی ہو جائے گی, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن جب ان کے لیڈر کی بات آئی پاسپورٹ کی, میں اٹھ کے اکیلے میں نے اٹھ کے بات کی, میں نے کہا یہ آدمی کراچی سے جب چلا تھا ہی ہیڈ اے پاسپورٹ تھا, اس کے پاس شناختی کارڈ تھا. یہ کیا تماشا تم لوگوں نے بنا دیا کہ پاسپورٹ نہیں مل رہا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک ساتھی نے اٹھ کے, میں نام لے لیا تھا, اس نے کہا کہ جی انہوں نے اپنی نیشنلٹی ترک کر دی تھی. اب آدھا پاکستان ڈول نیشنل ہے, سب نے وہ ترکی ہوئی, لیکن آتے رہتے ہیں لوگ. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ کا لفظ استعمال کیا نا آپ نے تماشا, میں آپ کو فلی انڈورس کرتا ہوں. الطاف حسین صاحب سے بالکل ان کی جماعت سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن بینگ اے پاکستانی نیشنل اس کا بیسک رائٹ ہے کہ آپ اس کو ID کارڈ دیں, دے دو بس ختم. تو اس کے تماشا کیوں ہے اس کے لیے؟ تو میں نے یہی کہا کہ کیوں ایسے, اگر عمران خان یا کوئی فضل الرحمان بھائی, جماعت اسلامی کا کوئی آدمی, ایون MQM جو بھی ہے, وہ اٹھ کے کل پارلیمنٹ میں ایک جمہوری اچھی بات کہتے ہیں, I'll be the first person to get up and support them, کہ بھائی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونی چاہیے, فلانی سیاہی ہونی چاہیے. آپ PTI کی جو ریفارم کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آپ ایسا تشکیل دیں جو الیکشن ریگنگ کو ختم کر سکے, میگنیٹائز ڈنگ کو, ووٹر لسٹیں صاف شفاف ہوں, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ وہ جب پارلیمنٹ میں آئیں گے میں 100% حمایت کروں گا. آپ کریں گے؟ ہر آدمی کرے گا, ایون مسلم لیگ بھی کرے. نون لیگ بلا کے ساتھ بٹھا لیں. تو میں نے ان کو کہا تھا, ان کے ساتھیوں کو میں نے کہا خدا کو مانو یار, یہاں یہ ہماری ساری سرکار کا مرکز حکومتوں کا, یہ بدبخت جیل میں شریف آدمی ہے, میں ان کو ابھی نہیں کہہ سکتا, سن بھی رہے ہوگا مشرف صاحب, یہاں سے انہوں نے یہ تماشا شروع کیا, یہاں جلسے ادھر, یہ تو ہماری ساری حکومت کا مرکز ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے جب آپ 10,000 20,000 آدمی لے آتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی پاگل چل آپ کے خیال میں تعداد کتنی تھی؟ کیونکہ تعداد کے اوپر کنٹروورسی کافی ہے. تعداد کتنی تھی PTI کی ریلی کے اندر؟ میں جب یہ حال چل پڑا تھا میں چلا گیا سوات, میں نے دیکھا ہی نہیں. پوچھا تو ہوگا آپ نے, خبر لی اس کی؟ کسی نے کہا 30,000, کسی نے کہا شاید 30-40 کے درمیان. میرے خیال کافی ریئلسٹک ہے آپ کی خبر جو. ایک کسی نے میں دیکھا, بس میں نے صرف ایک آدمی سے پوچھا, انہوں نے کہا 30-40 کے درمیان. ابھی 30-40 کے درمیان مئی کے مہینے میں وہ آدمی لائے جس کے بہت بڑی طاقت ہے پارلیمنٹ میں, ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے. آپ ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں, شرافت کی بات کر رہے ہیں, ہر شریف آدمی انکلوڈنگ ٹریجری بینچز آپ کو سپورٹ کریں گے. طاہر القادری یا مجھے ایسا کوئی. ویسے ایک سوال کا جواب دے دیں پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں, ہم نے کافی لمبا اس کو ڈسکس کر لیا. مئی 11 2013 کو انتخابات, عمران خان کا دعویٰ یہ ہے کہ افتخار چودھری اور جو ریٹرننگ آفیسرز تھے انہوں نے دھاندلی کی. آپ کا خیال ہے کہ اس میں ریگنگ ہوئی؟ میں یس سر نو؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں چونکہ یہ روایت رہی ہے, 2/3 میجارٹی لوگوں کو دی گئی. جس ملک میں یہ روایات ہوں, ایلیگیشنز وہ لگتی ہیں, پازیٹیو لگتی ہیں. ہم نے ان ساری بیماریوں سے اس ملک کو نجات دینی ہے. دیز آر جسٹ ایلیگیشنز اور اس میں کوئی ریالٹی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ریگنگ تو ریگنگ جس کا بس وہ کرتا ہے میرے خیال میں,
لیکن آرگنائز تھی الیکشن کمیشن نے اس کو مس مینج کیا؟ نہیں، الیکشن کمیشن پہ یہ الزام لگانا جبکہ آپ نے خود کہا کہ ندیم ملک کو بناؤ الیکشن کمشنر. تو پھر جس کا زور چلا اس نے چلایا، لیکن آرگنائز ریگنگ؟ نو آرگنائز ریگنگ میرے خیال بالکل نہیں. ٹھیک ہے، اب ہر آدمی نے کی ہوگی، امریکہ میں بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. اچھا، مئی 11 کے انتخابات کے بعد ایک ایشو جس کے اوپر مجھے آپ سے بہت پوچھنا ہے، بلوچستان کے حالات ہیں. زلزلہ آیا تو ابران میں نواز شریف صاحب نے چند منٹ گزارے، مجھے آج بھی ان سے شکوہ ہے کہ انہیں جا کے وہاں پہ 2-4 دن گزارا تھے تو ان لوگوں کو بہت خوشی ہوتی کہ پرائم منسٹر پاکستان کے، وہ ابران کے بھی پرائم منسٹر ہیں، کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے. کیا فرق پڑا آپ کے آنے سے جو زرداری صاحب نہیں فرق لا آئے تھے؟ جو فرق زرداری صاحب کے زمانے میں نہیں تھا یا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے آنے سے کیا فرق پڑا بلوچستان میں؟ بلوچستان میں تو پہلے دن سے اس فکر کا ہوں اور علاج بھی یہی ہے. بلوچ ہو، سندھی ہو، پشتون ہو، جو بھی بدام یہاں رہتے ہیں، ہمیں دیکھیں، میں نے اس دن بات کی، آپ کے لیے نہیں ہوگی، اچھا ہوگا. میں نے کہا محمد علی جناح صاحب آخر دم تک یونائٹڈ انڈیا کے لیے کام کرتے رہے، اور ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ چونکہ ڈیموکریسی میں اکثریت غالب ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے کنسٹیٹیوشنل گارنٹیز چاہیے. لوگ نہ سمجھ سکے، میں اس میں ٹی وی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس واز ریسپانسبل فار اٹ. جواہر لال نہرو کی ایک پریس کانفرنس نے ان کا اعتماد کھو دیا اور انڈیا تقسیم ہوا. پھر ہم نے یہی غلطی کی، ہم بنگالیوں کو کنسٹیٹیوشنل رائٹس نہ دے سکے، ہمارا ملک ٹوٹا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ بلوچ ہو، پشتون ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، یہ ملکوں کو رکھنے کے لیے کنسٹیٹیوشن گارنٹی ہوتی ہے. کنسٹیٹیوشن رائٹ دے دیں آپ ان کو کہ آپ کے وسائل پہ آپ کے بچوں کا حق مقدم ہے. کیا آپ کی حکومت نے وہ حقوق دیے بلوچوں کو؟ غلط، ہمارے حکومت صوبے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کا. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے میں بھی؟ میں صوبہ فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ہوں، ہم ٹریجری بینچز پہ بہرحال آپ سمپتھائزر ہیں نا نواز شریف بریکٹ کر دیں، پرواہ نہیں، بریکٹ کر دیں. سمپتھائزر تو ہے نا میاں صاحب؟ یس، وہ بھی فرام ایشو ٹو ایشو. کیا فرق پڑا ایک سال کے اندر؟ کیا بلوچوں کو حقوق ملے؟ بلوچوں کو جب تک، میں یہ کہہ رہا ہوں، جب تک میاں صاحب ہو، میں ہوں، آپ ہوں، بلوچ، سندھی، پنجابی، سب ہم بھائی ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہیں، اور یہ ملک میں ایمانداری سے کہتا ہوں ڈیموکریسی کے ذریعے قیامت تک چل سکتا ہے. بلوچوں کو حقوق ملے یا نہیں ملے؟ ایک سال کے اندر فرق پڑا یا نہیں؟ بلوچوں کو ملے ہیں، نہیں ملے. میں عرض کر رہا ہوں، نہ بلوچوں کو ملے ہیں، نہ سندھیوں کو ملے ہیں، نہ پشتونوں کو ملے ہیں. گزارے کیا پھر آپ کر کیا رہے ہیں سر؟ یہی کر رہے ہیں کہ دو لوگوں کو کنسٹیٹیوشنل رائٹس آپ نے پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی ہر ایک کو دینے ہیں، اور یہ کنسٹیٹیوشنل ہمیں جا کے بھائیوں کی طرح آگے بڑھائے گا. نہیں، لیکن میں یہاں آپ کو روکوں گا جی. یہ آپ بڑی براڈر سٹیٹمنٹ دے کے تو آگے میں اصل میں بلوچ لوگوں کو جن کو شکوہ تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی ابڈکشن ہو رہی ہے، غائب ہو رہے ہیں، وہ لاشیں ان کی مل جاتی ہیں مسخ شدہ، وہ آپ کی حکومت آنے سے فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہر دن یہی بات کرتے ہیں، وہ کم ہوئے ہیں. کم ہوئے؟ یس، میں ختم نہیں ہوا. دعوے سے کہتا ہوں، کہاں سارے ملک میں ہنگامہ سالوں سے جاری ہے. انٹرنیشنل دنیا یہاں لگی ہوئی ہے. ہم 30 سال سے. اختر مینگل آپ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ اختر مینگل میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں. تو پھر ساتھ کیوں نہیں آپ کے؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ تو جمہوریت میں ان کا حق ہے. وہ اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں، ادروائز تو کوئی ان میں خرابی نہیں ہے. نہیں، الیکٹڈ آدمی ہے. ان کی اپنی پارٹی تھی، ہم پونم میں تھے. طاولہ خان مینگل آج بھی میرے لیے اتنے ہی مقتدر ہیں، اتنے ہی میرے لیے محترم ہیں جتنا میرے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے. خزدار میں خیربخش خان مری، اینی بلوچ. اب بھی میں کہتا ہوں خزدار کے مسائل حل ہوئے. خزدار سارے مسئلہ بلوچستان حل ہوا ہے، وہاں پہ امن ہوا خزدار میں، ڈیرہ بگٹی میں. یو کین سے اس پہ لیے کوششیں مثبت انداز میں ہو رہی ہیں. یس، لیکن میں کہہ رہا ہوں آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ بتا رہا ہوں، آپ مجھے کنسٹیٹیوشن کی طرف گسیڑ رہے ہیں. میں بات آرام دیکھیں، بلوچ علاقے وہاں 3 4 5 علاقوں کو آپ کو پک کرنا ہے جہاں پرابلم ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پرابلم ایریاز کون سے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے، یہ کنسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے کہ جس علاقے سے گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگوں کو حتمی ضروری اپنی دینی ہوگی. تو دیں. 1965 سے سوئی گیس کا نام، ہم لندن میں بھی گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں کیونکہ یہاں گیس پہلے تھی نہیں، سوئی میں نکلی تھی. لندن میں بھی پاکستانی گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں. جو سندھ سے بھی نکلتی ہے وہ بھی سوئی گیس ہے، جو بلوچستان سے وہ بھی سوئی گیس ہے. 1965 سے لے کر اب تک سارے ذخائر ختم ہوئے. آپ نے بلوچ علاقے، پشتون علاقوں کو گیس نہیں دی.
یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کا احترام ہے جو آپ کرتے ہیں. لیکن کیا اب آپ کی حکومت اس کے اوپر پیش رفت کر سکتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنلی پاکستان بلوچستان کا مقروض ہے ہر گھر کو گیس سپلائی کرنے کا. لیکن محمود اچکزئی صاحب اگر آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کا کوئی بندہ ہی کام نہیں کر میں سکتا. نواز شریف سے جب بھی بیٹھا ہوں وہ سن رہا ہوگا, جب بھی بیٹھا ہوں میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنی پوری کوشش کی ہے اور ان کی مہربانی انہوں نے سنا بھی ہے. یہ باتیں ہر روز میں کرتا ہوں, میرا ان سے رشتہ اسی ڈیموکریسی کا ہے. تو میاں صاحب عمل کیوں نہیں کرتے اس کی؟ میاں صاحب لگے ہوئے ہیں. میں بالکل مطمئن ہوں کہ میاں صاحب کمپیریٹیولی زیادہ ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں گے. بڑھیں گے, بڑھ رہے ہیں, فیوچر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں آپ. مطلب میاں صاحب نے بلوچستان کے وزٹ کم کیے ہیں, پاکستان سے دیگر ممالک کے وزٹ زیادہ کیے ہیں. پاکستان تو ایک خطرناک اس پہ کڑا ہے, کوئی بھروسہ نہیں کرتا اس ملک پہ. میں ایک بریک لے لوں صاحب, بریک لے لوں, لیکن آپ کے منتخب پرائم منسٹر کو جا کے ڈیرا ڈال کے بیٹھنا چاہیے تھا اوران کے اندر, کوئٹہ کے اندر. مسئلہ کیسے حل نہ ہوتا ہے؟ یہ بات ہی نہیں ہے کہ مسئلہ حل نہ ہو. میں بریک لے لوں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو اچکزئی صاحب سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچکزئی صاحب ایک سوال پوچھ لیں نواز شریف صاحب والا, تو پھر فارن پالیسی اور ریجنل پالیٹکس پہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. نواز شریف صاحب بلوچستان میں کیوں نہیں ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے؟ مری میں بھی گزار سکتے ہیں, رائیونڈ میں بھی گزار سکتے ہیں, وائی ناٹ بلوچستان؟ نہیں گزارتے ہیں. میرے خیال میں اب بھی دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب نہ گھر میں ٹائم گزارتے ہیں نہ ملک میں گزارتے ہیں, کام میں لگے ہوئے ہیں. ملک سے باہر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. کام ضروری ہوتا ہے. لیکن مے ٹو مے 12 ماہ میں کتنا ٹائم, 12 گھنٹے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے آپ بلوچستان کے اندر. نہیں, بلوچستان میرے خیال میں 2-4 دفعہ تو گئے ہیں, سندھ بھی گئے ہوں گے وہ بھی. لیکن میاں صاحب کو ایک چیز جو تبدیل کرنی چاہیے, انہیں پارلیمنٹ کے اندر ٹائم گزارنا چاہیے اور اپنے صوبوں کے ساتھ, اور وہ ایریاز جہاں پر تھوڑی سی مشکل صورتحال ہے وہاں زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے. ان کا قد کاٹ سیاسی طور پر بہت بڑا ہو جائے گا, چھوٹا نہیں. بالکل قد کاٹ. آج 3.5 ماہ کے بعد پارلیمنٹ میں آئے ہیں جی, 3.5 ماہ کے بعد آج قومی اسمبلی میں گئے ہیں, سینٹ میں آج تک گئے نہیں ہیں, اور پچھلی دفعہ 7 ماہ کے بعد قومی اسمبلی میں آئے تھے جب وہ کمیٹی بنائی تھی. پیپل پارٹی کے ایک آدمی نے بھی, ستار بادشاہانی صاحب, اور پی ٹی آئی کے ایک آدمی نے بھی کہا کہ میاں صاحب آپ آئے, آپ کی بھی عزت بڑی, پارلیمنٹ کی بھی عزت بڑی. دونوں نے تقریباً الفاظ ایک طرح استعمال کیا اپنی اپنی تقریروں میں کہ اگر ایک ہفتے میں آپ اس دفعہ آ جایا کریں, اس دفعہ ایک دفعہ آ جایا کریں تو آپ کی بھی ہوگا, پارلیمنٹ کی بھی وقت بڑھے گی, عزت بڑھے گی. میرے خیال میں میاں صاحب کو یہ کرنا ہوگا اور کرنا چاہتے ہیں. کل جمعے کا دن ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ سینٹ چلے جائیں گے. پرانی غلطیوں سے تائب ہو کر غلطیاں نہیں, نئی صبح کا آغاز کر لیں. یہ انہیں مشورہ دیجیے آپ اچکزئی صاحب, کل انشاءاللہ کیونکہ پارلیمنٹ میں نہ جانے مسٹیک ہے. جمہوری آدمی کو پتہ ہونا چاہیے اس کی اسٹرینتھ وہ پارلیمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی انڈیویجول پرائم منسٹر طاقت نہیں ہے, وہ ہاؤس 342 کا طاقت. ان کے روٹ پارلیمنٹ ہے. ساری ہماری جمہوریت میں ہوتا یہی ہے, اور میرے خیال میں میاں صاحب اس کو سمجھتے بھی ہیں. ریجنل پالیٹکس پہ بھی بات کر لیں جی. امریکہ نے یہاں سے جانا ہے 2014, ٹھیک, کیا بنے گے؟ ہمارے معاملات صحیح ہیں؟ امریکہ بہادر ہم سے کم ناراضگی سے بھی بڑھ کے ناراض ہے. ناراض ہے؟ ناراض. یہ ہم نے کیا کیا جی؟ یہ میرا اوپینین نہیں, بلکہ میجر نان نیٹو الائی, ہم تو ان کے میجر نان نیٹو الائی ہیں. میں نے کل اس کتاب میں لیا, اس کتاب کی میں نے اقتباسات کل قصدن پڑھے پارلیمنٹ میں. اس کا اگر ایک اقتباس آپ کو پڑھوا دوں آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی ایک شریف بہت بڑا, یہ دیکھیں ہماری ایجنسیوں کے بارے میں, ایجنسی کے بارے میں, پاکستان سو اینڈ سو ڈائریکٹریٹ had American blood on its hands. The senior most United States military officer spoke before Congress sitting shoulder to shoulder with the Secretary of Defense Leon Panetta. یہ کون بولا ہے؟ مولن. Although Mullen had made similar remarks to the Pakistani media also, پھر یہاں White House and State Department tried to sweep the entire incident under the carpet. They downplayed the direct connections between the ISI and attacks on United States troops in Afghanistan. But Mullen's remarks were a part of the indelible historical record, and on Capitol Hill they carried more weight than the disclaimer that followed. Mullen جب یہ کہتا ہے ان حالات میں, میں کہتا ہوں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں میں یہاں پہ اگر اجازت ہو. ہم
آج تک کلیئر نہیں ہو پائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن کیا میرے لیے اسٹینڈرڈ ایڈمرل مائک ملن کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے نہیں یہ چونکہ یا پرائم منسٹر آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ؟ میں عرض کروں، میں ملن امریکیوں کا، دیکھیں وہ تو اپنے انٹرسٹ میں بیان دے گا، اس لیے میں ان کے بیان کو زیادہ سیریس نہیں لیتا. ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا دوست نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے ہمسائے میں وہ جا رہے ہیں، وہ اپنے پیچھے 7-8 اڈے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسلحہ بھی ڈھیر سارا ہے. اسلحہ نہیں، ماڈرن قسم کے اڈے جو ان کے اپنے کنٹرول میں ہوں گے. وہ تو ہوں گے، تو جو اسلحہ اتنا لائے ہوئے ہیں وہ بھی ہے. ابھی ان حالات میں ہمیں بڑے پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے. ہمارے ہاں لڑائیاں شروع ہیں. آپ کو یاد ہے 9/11 کمیشن رپورٹ جو بنی تھی، اس نے ایک اس کی فائنڈنگ تھی 1 لائنر. میں آپ کو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا. اس نے ایک 1 لائن میں پاکستان کے لیے کہا تھا امریکہ نے پاکستان کو کیسے ٹریٹ کیا. تو انہوں نے کہا تھا وی ہیو آلویز ٹریٹڈ پاکستان ایز این الائی آف کنوینئنس. کہ جب ضرورت ہوئی اس کو استعمال کر لیا، بعد میں چھوٹی. تو پاکستان سے کس قسم کا رویہ ملے گا؟ یہ ملے گا نا. ہمارے فاٹا میں ISPR کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں بریگیڈیئرز، کرنل، سپاہی شہید ہوئے. ہزاروں. جب سپاہی اتنے مرے ہیں تو ان کی تعداد بھی تو بہت زیادہ ہوگی جو مخالف سمت میں مرے ہیں. ان حالات میں جب ہمارے ڈائیلاگ ایک خطرناک کنکلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے، میں نے جب بھی کوئی ملا ہے بڑی میں نے محنت کی ہے کہ بھائی 1000 دفعہ ہمیں سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم حملہ آور ہوں اپنے ملک میں کسی بھی علاقے پہ. اس کے لیے میری تجویز یہ ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھی بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، وہ طالبان جو افغانستان میں مشغول ہیں، جن کے ہمارے ساتھ اچھے رشتے ہیں، ہمارے سے میرے مراد جن لوگوں کے اچھے رشتے ہیں، ان کی خدمات بھی لی جا سکتی ہیں. ان طالبان کے فاٹا کے طالبان سے بہت نزدیکی رشتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائیں، ان کو راضی کیا جائے. آسان سوال کروں گا جی، ملا عمر سے آپ کہتے ہیں کہ مدد لی جائے یا حقانی نیٹ ورک سے مدد لی جائے کہ یہ جو لوگ ہمارے علاقوں میں حملہ کرتے ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ ایک وہ ہے جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ دنیا بھی کہتی ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے، جن کو ہم اب بھی سپانسر کرتے ہیں وہاں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے، جو ہمارے علاقوں میں حملہ کرتے ہیں ان کو سپانسر کون کرتا ہے؟ ان کو وہ کرتے ہیں. یقیناً عمل برابر ہوتا ہے، یقیناً وہ کرتے ہیں. اگر ہم افغانستان طالبان کو کنونس کر دیں کہ اب افغانستان سے ڈائلاگ کر کے امن کی طرف آئیں، اور ان سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سامنے کرزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف آرم سینکچری نہیں چھوڑیں گے اپنے ملک میں، اور اگر ہماری طرف سے بھی یہ رد عمل ہو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، گوریلا وار کے لیے ضروری چیز سینکچری ہوتی ہے. جب ہمارے طالبان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ہمیں سینکچری نہیں دے رہا اور جو ہمارے فوجوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہاں سینکچری نہیں ہے، بندوق درمیان سے نکل جائے گی. اجر صاحب کہنے کو بات تو اچھی ہے، لیکن نورستان اور کنڑ میں ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، جنرل ثناء اللہ نیازی کو اسیسینیٹ کرنے والے وہ سارے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز میں آپ سے یہاں بالکل کلوزنگ پہ آ گئے، 2 منٹ ہے. پرائم منسٹر اور آرمی کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ، یا ہماری ایگزیکٹو کو اور فوج کو، کوئی ایک نقطہ اگر جس کے اوپر دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے نا، وہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہے، ایک پیج پہ ہیں نہیں ہے، روز پوچھتے ہیں، تو وہ یہ نقطہ ہے جس کے اوپر دونوں کو ایک ہی سوچ ہونی چاہیے. تو وہ ایک سوچ پیدا کریں، بیٹھیں آپس میں 20 گھنٹے ڈسکس کریں. I'm sure حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا، ورنہ ملک کو نہیں بچا سکیں. پھر فیوچر کا سیگا استعمال کریں جبکہ سر پہ پڑی ہوئی ہے. نہیں اسٹریٹجی تو میز پہ پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وی مسٹ بی آن ون پیج. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ امن کی طرف جب بڑھیں گے، یہ ہمارے بلائیاں پرفائننگ کریں گے نہیں کریں گے، وہ وہاں نہیں کریں گے. اچھا صاحب، لیکن اتنی مشکل کیا ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر، ڈیفینس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ادھر سے DGI آرمی چیف ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ 4-5 اور جو مقتدر لوگ ہیں ان کو بٹھا لیں اور بیٹھ کے 10-20 گھنٹے لگائیں اس کے اوپر، 4-5 گھنٹے روز. مجھے 4 دنوں 5 دنوں میں کوئی نقطے نکلا نہیں. مجھے ایک خطرہ ہے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ خدا نخواستہ ہم غلطی میں پھنس نہ جائیں. لیکن بیٹھے کیوں نہیں؟ بات جس طرح ڈرامہ ہوا لیبیا کے ساتھ، جس طرح ڈرامہ ہوا عراق کے ساتھ، خدا نخواستہ ہم پھنس گئے. کوئی اوپر سے ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، جی آپ اپنی جہاز استعمال نہیں کریں گے، آپ اپنے ٹینک استعمال نہیں کریں گے، ہم حالت جنگ میں ہوں گے، پھر بہت بڑی بربادی ہوگی. وی مسٹ تھنک 1000 ٹائمز. دیکھیں حالات تو بہت نازک ہیں، بہت نازک. ایک چنگاری جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا دھماکہ بہت بڑا. یس ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں ایران افغانستان کے ساتھ ہمیں فوراً امن قائم رکھنا چاہیے.
اور جو پراکسی وارز ہمارے ملک میں لڑی جا رہی ہیں دس ول بی اسٹاپڈ. ڈیموکریسی شوڈ بی ڈکلیئرڈ دا اونلی وے. اور جو ہماری پرائیویٹ آرمیز ہیں دے شوڈ بی بینڈ اور اسٹاپڈ. پاکستان بچ بھی جائے گا, چل بھی جائے گا, خوشی بھی ہوگی, آرام بھی ہوگا. زندہ باد. یہ جو مسلح جتھے ختم کرنے کی آپ نے بات کی, میرے دل کے یہ بات بہت قریب ہے. آپ کی حکومت کو کون روکتا ہے کہ اس کے اوپر آگے نہ بڑھے؟ کھڑے ہو جائیں. وہ بھی سن رہے ہیں, تقریریں کرتے ہیں نا, بڑے جذباتی ہو گئے, اس پہ تقریر کریں کہ میں ختم کرنے لگا. وہ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. دس از دا اونلی وے. ہم نے یہاں دیکھیں 6,000 7,000 فوجی ہم نے شہید نہیں تھے کروائے 65 اور 71 کی جنگوں میں. اس جنگ میں ہم نے 6-7 ہزار پاکستانی قوم کے بیٹے شہید کروائے, 50-55 ہزار شہری ہم نے شہید کروائے. اب یہاں گنجائش نہیں ہے. بالکل پاکستان آرمی اور لا انفورسمنٹ کے ادارے, ان کے علاوہ اگر کوئی مسلح جتھا ہے اس کا خاتمہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ جو پارلیمنٹ آپ سے میری مراد, جو رکاوٹ آپ کے لیے بنتا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ مجھے فوجی سمجھے, اپنے آپ کو سویلین سمجھے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا کہ یہ کام کریے, چکزئی صاحب, نواز شریف صاحب یہ کام کریے. We must do it. جو let us forget about past. لوگ نہیں چھوڑیں گے اس قسم کی تماشے, ورنہ ہم دنیا میں خطرناک. اچھا ایک لائن میں اگر مجھے اس سوال کا جواب دے دیں جو ابھی پورے پروگرام میں آپ نے نہیں دیا, کیا واقعی ٹیکنوکریٹس آنے کا خطرہ ہے یا کوشش ہو رہی ہے لانے کی؟ دیکھیں ایک لائن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بربادی ہوگی کسی صورت میں. خواہش ہے کچھ لوگوں کی, میں یہ نہیں کہتا, مجھے کسی نے کہا ہوگا, غلط کہا ہوگا, ٹھیک نہیں کہا ہوگا, کسی نے آپ کو. میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان سے, تمام سیاسی لوگوں سے, کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہم نے پارلیمنٹ میں کرنا ہے, پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا ہے. محمود خان چکزئی صاحب, چیئرمین پختونخوا ملی عوامی پارٹی, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ. خوش رہیے آپ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.